أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. أعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم لك الحمد أن خلقت وسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرت وشفيت وعافيت وأبليت. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب المتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن هدية من رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات. الحمدللہ، سب سے پہلے تو ہم خداوند منان کے لاکھ لاکھ بار شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام کے نور کو روشن و منور کیا ہے. یہ محبت اہل بیت علیہم السلام کا عملی ثبوت ہے کہ آپ عزیزان، مومنین کرام، بزرگان، جوانان، ابتدائے محرم سے اب تک مسلسل بعض جگہوں پہ ایک دن میں کئی مجالس اس ذکر اہل بیت کی مجالس میں جو آپ شریک ہیں، یہ محبت اہل بیت کا عملی ثبوت ہے. خدا سے دعا گو بھی ہیں، خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بہترین عبادات میں شمار فرمائے، آپ عزیزان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس پروگرام، اس امام بارگاہ مسجد کی انتظامیہ، ان کے بانیان کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے. اور آپ چونکہ یہ جو دن گزرا ہے، شہادت کا دن گزرا ہے رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی اور آج کی جو رات ہے بعض روایات میں شب شہادت ہے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام.
تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں بارگاہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ آلاف التحیت والثناء، اور ان کے نائب برحق رہبر معظم مراجع عظام آپ عزیزان جمیع مؤمنین محبین اور دعا گو بھی ہیں کہ خدا سوائے غم اہل بیت کے کوئی اور غم عطا نہ فرمائے، اور اس محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات۔ کیونکہ یہ مجلس مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، اگرچہ مناسبتیں کئی ہیں۔ امام علیہ السلام کے بعض ایسے پہلو ہیں جو مشابہات آپ کہہ سکتے ہیں، کہ بعض ان پہلوؤں کو نافہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا بعض مغرض مریض دل نفاق کی وجہ سے ان پہلوؤں سے غلط معنی لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جو عاشق اہل بیت ہے، جو مطیع اہل بیت ہے، جو تابعدار امام ہے، ان کو معلوم ہے کہ جب ہمارے رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، قاما اگر یہ قیام کرتے ہیں پھر بھی امام ہیں، اگر کہیں پر قیام نہیں کرتے اور سلو کرتے ہیں پھر بھی یہی امام ہیں۔ ان کی تابعداری، ان کی امامت، ان کے فیصلے کو ماننا یہ امت کا فریضہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر چند منٹ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، پاک پیغمبر نے بہت ساری حدیثیں مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے بالخصوص کچھ مشترک ہیں حسنین شریفین علیہم السلام کی، فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا الحسن ہدیۃ من رب العالمین، یہ پروردگار عالمین کی طرف سے میں محمد کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ آیہ ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، کہ جو بھی بیوی دو عالم کی اولاد میں سے ہے اور بالخصوص معصوم فرزند ہے، وہ تو خدا نے سند دی ہے کہ وہ ہے ہی خیر کثیر۔ لیکن اس امام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہدیۃ من رب العالمین۔ شاید چونکہ آنے والے حالات ایسے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ نافہمی کی وجہ سے، اور بعض نے کہا بھی صحیح کہ شاید حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ طعنہ دیں کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، شاید یہ وجہ معلوم نہیں ہے۔ ایسے تو تمام ائمہ کی یہ صفتیں ابھی بتاؤں گا، لیکن امام مجتبیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کے بارے میں پاک پیغمبر فرماتے ہیں لو کان العقل مجسما لکان حسنا۔ عقل روحانی چیز ہے، عقل ایک باطنی چیز ہے، عقل ایک معنوی چیز ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر عقل کو مجسم کیا جاتا تو میرے حسن کی شکل میں نظر آتی۔ درود بھیجیں ان کی ذات اقدس۔ قربان جاؤں مولا، کتنی واضح رہنمائی فرما کے جا رہے ہیں۔
کہ میرا حسن اتنا فہم کی بلندیوں پر ہے کہ اگر عقل کو جسم عطا ہوتا اور شکل عطا ہوتی تو آپ دیکھتے، میرے مجتبیٰ کو دیکھتے یہی عقل کل نظر آتا ہو۔ تو وجہ کیا دی کہ کل کو کوئی تانا نہ دے کہ آپ کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، آپ کو نعوذ باللہ تدبیر کا معلوم نہیں ہے، آپ نے یہ صلح کا فیصلہ کیوں کر دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو امام کا تابعدار ہے، یعنی واقعاً امام کو امام مانتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ مثلاً تسلیم کیا ہے لیکن زبان سے تسلیم کیا ہے، عمل سے کیسے پتہ چلے گا؟ امام کا معنی یہ ہے، امام ایک ایسا حکم دیتا ہے جو بظاہر ہمیں عجیب لگتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس سے ملت کی نابودی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس سے ہماری تنزلی ہے، لیکن چونکہ امام نے کہہ دیا ہے، امام کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے ارادے کے مطابق حکم دیتا ہے۔ جب امام نے کہہ دیا ہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے میں تابعداری کروں گا، اپنی سمجھ میں چلتا ہے تو پھر وہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام معصومین نے تربیت بھی کی ہے، یہیں پر میں یہ نکتہ بتاتا جاؤں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد کے ساتھ، اور یہ نہ کہا کہ نہیں اس وقت لوگ کیسے تھے امام کو مثلا، نہیں آج بھی ایسا ہو رہا ہے، بلکہ آج اس سے بدتر ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اپنے بارے میں سوچیں نا، امام جعفر صادق آل محمد زرارہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولا چھٹے امام نے کہا کہ آخری زمانہ جب آئے گا اس قدر شکوک و شبہات بڑھ جائیں گے، ہمارے قائم کو علیہ ظہور اتنا بعید ہو جائے گا، غیبت اتنی طلوانی ہو جائے گی، لوگوں کے ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جائیں گے، ایمانوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، صرف وہ لوگ بچیں گے جو اپنے ایمان پر، وہ لوگ قائم رہیں گے جو دعائے غریق پڑھا کرتے ہوں گے۔ حالانکہ ایک اور بھی وجوہات بتائیں اور بھی نسخے بتائیں تو ظاہر ہے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر یہ ہمیں بھی دعا بتا دیں تاکہ ہم اس دعا کے پڑھنے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ بسم اللہ، مولانا فرمایا یاد کر لو کہ زیادہ پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انشاءاللہ یاد ہے اکثر کو، نہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یاد ہو جائے گی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو موڑنے والے، میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ مولانا دعا کی 2-3 دفعہ شاید دہرایا ہوگا، آپ کا یاد کر لیجیے۔ مولا میں نے یاد کر لی، مولانا کا سناؤ، مولا بھی مولانا کا سناؤ، کہتا ہے بسم اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ مولانا ناراض ہو گئے، غضبناک ہوئے، کہتے تم کون ہوتے ہو اضافہ کرنے والے؟ سر مقلب القلوب میں نے کہا تھا، مقلب القلوب یعنی دلوں کو موڑنے والے، والابصار یعنی بصیرتوں کو بھی تغیر و تبدل دینے والے، کمال تک پہنچانے والے، پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے جانے والے۔ اس نے یا مقلب القلوب والابصار جب کہا، مولانا نے فرمایا یہ کیا کر دیا؟ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، خدا مقلب القلوب والابصار ہے، حق ہے، مقلب القلوب والابصار ہے، کسی اور دعا میں بھی ہے، کسی اور آیات میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں جب میں امام نے آپ کو مقلب القلوب والابصار نہیں کہا، تم کون ہوتے اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے؟ یہ دیکھیں
اس حد تک تربیت کی ہے کہ ممکن ہے کل کے زمانہ میں لوگ آئیں اور وہ کیا کریں، اپنی مرضی سے کوئی ایسا مسئلہ بیان کریں کہ وہ یہ تو حق ہے، جیسے آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے اور شہادت ثالثہ. خوب معلوم ہے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کل دین ہے، کل ایمان ہے، کل صلاۃ، مجسم صلاۃ ہے. نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کے نام سے نماز باطل ہوتی؟ نہ، جیسے ابھی مولا نے کہا اصل تابعداری سکھائی جا رہی ہے، یعنی نماز کا طریقہ تم نے اپنی مرضی سے بنانا ہے یا امام کی مرضی سے؟ رضا جو ہم بتائیں گے اس کے مطابق چلنا ہے. تو ادھر بھی یہی کہا گیا کہ جب یہ امام ہے پھر عقل کل بھی کہہ دے، عقل مجسم بھی کہا جا رہا ہے، تو کل کو کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تانا زنی کرے. لیکن بہت سارے مولا کے صاحب تھے جوش میں ہو کے جب حاکم شام کے مقابلے میں جنگ بندی کی. انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا. صلح کا لفظ عربی کا ہے، اس کی میں وضاحت کروں کہ ایک تو درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات. صلح ہم معمولاً ہم اردو زبان والے مثلا کیا کرتے ہیں جی، دو خاندانوں میں جھگڑا ہے، دو بھائیوں میں، دو رشتہ داروں میں، کچھ عرصے بعد کوئی مومنین سالسے کرواتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی صلح ہو گئی. ہم صلح کا معنی وہ اردو والا کیا لیتے ہیں، اردو میں صلح ہو گئی یعنی راضی ہو گئے، ایک دوسروں سے رفع دفع کر دیا، بس آئندہ کے لیے سارے بھائی بھائی ہو گئے. عجیب ہے، یہ صلح عربی کا لفظ ہے بھائی، یہ حرب کے مقابلے میں ہے. یہ زمان حرب ہے یا زمان صلح ہے؟ جنگ کے مقابلے میں صلح ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایک دفعہ باقاعدہ جنگ قتال کیا جاتا ہے، ایک دفعہ جنگ کو بند کرنے کا نام صلح ہے. جنگ بند کرنے سے جہاد ختم نہیں ہوتا. جیسے آپ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے جو وہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، قرآن مجید نے پاک پیغمبر کے بڑے بڑے جہاد ہوئے ہیں. جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، حنین ہے، خندق، بہت، خیبر ہے، فتح عظیم، فتح مبین قرآن مجید میں ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین واضح بڑی کھلم کھلا فتح عطا کی. مفسرین کا اتفاق ہے، یہ اکثریت غالب کا یہ اقوال ہے، یہ فتح مبین کسی جنگ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوئی. وہ جو کفار کے مقابلے میں پیغمبر نے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی، قرآن نے اس کو فتح قرار دیا ہے. کیسا مسلمان ہے؟ اگر پاک پیغمبر کفار کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو وہاں پر نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ پیغمبر نے مثلا کیا کیا جی، کفار کی باتوں کو مان لیا اور کفار کے مثلا کیا ہوگا جی شیر و شکر، اور نعوذ باللہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا. فقط بغض اہل بیت کی وجہ سے اور بنو امیہ کی محبت کی وجہ سے. بعض ہوتے ہیں لوگ نور سے بغض رکھتے ہیں، ایک طبیعت ہے بعض، البتہ وہ انسان نہیں ہوتے ہیں جو نور سے بغض کرتے ہیں. اللہ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہو گیا. چونکہ بنو امیہ کے محبت میں آ کر جان بوجھ کر بعض مغرض ہے، عوام بیچاری ہے، بعض عوام کو پتہ نہیں ہے کہ بنو امیہ کے فضائل کی وجہ سے مثلا کہتے ہیں حسن معاویہ بھائی بھائی، کیا دلیل دیتے، دیکھو جناب صلح ہو گئی تھی، جب انہوں نے صلح کر لی تو آپ مثلا بنو امیہ کے خلاف کیا بات کرتے ہو. عجیب ہے. اگر آپ دیکھیں جنگ کی دو قسمیں ہیں، اپنا جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک دفعہ جہاد آپ نے کرنا ہے باقاعدہ مسلح ہو کر میدان کے سامنے آ کر. ایک دفعہ آپ آج تو واضح ہو رہا ہے، اس زمانے میں شاید واضح نہیں ہوتا تھا. آج آپ نے دیکھا امریکہ جیسے سپر پاور جس کے پاس سب قسم کا اسلحہ ہونے کے باوجود وہ مسلحانہ جنگ کی بجائے میڈیا وار کو اہمیت دیتا ہے. یعنی مسلح جہاد ہٹ کر پراپیگنڈے کے ذریعے سے موقع تلاش کر کے اپنی نیرو کو مجسم کر کے دشمن کو اس قدر
تکلیف دے دے، وہ دشمن کا جو منافقانہ چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے کھل کے آ جائے، عوام خود اٹھ کر اس کے خلاف قیام کرے، یہ کامیاب جہاد شمار ہوتا ہے۔ تو مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اگر سادہ انداز میں کہوں اس لیے کی کہ دیکھا اب کیا ماحول بن گیا ہے کہ ایک تو ایک عرصہ طولانی سے مسلسل جنگیں آ رہی ہیں، طبیعت انسانی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا ایماندار کیوں نہ ہو جنگ سے اکتا جاتا ہے۔ پھر حاکم شام نے اپنی چالوں کے ذریعے سے، اور یہ چالیں ایسی ہیں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت بھی واضح کیا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ مولا یہ بڑا چالاک ہے، یہ بڑا عاقل ہے، کہ دیکھیں ایسی جناب وہ عقل مندی کرتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی وجہ آپ پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ جب صفین کے اندر مولا کو بظاہر شکست ہوئی، مولا نے کہا نہ عاقل نہیں ہے، عقل کی تعریف بڑی ہے، یہ مولا نہیں معلوم۔ مولا نے فرمایا عقل کی تعریف یہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان رحمان کی عبادت کر سکے اور جنتوں کو حاصل کر سکے۔ یہ عاقل نہیں ہے، یہ نکرا یعنی چالاکی، مکاری، مداری جس کو انداز میں کر لیں، یہ مکاری ہے، نکرا ہے۔ تو ادھر بھی ایسے تھا، اپنے اس چالاکی کے سبب بہت سارے لوگوں کو اپنے کارندوں کے ذریعے مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں علماء کے بعض خاص افراد کے دلوں کو موڑنے کے لیے مال کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے، ان کی نادانی، بہت سارے لوگ بعض اوقات بعد میں سمجھتے ہیں اور بعض لالچ میں آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعض توجیہ کرتے ہیں، ابھی یہ کر لیتے بعد میں ہم یہ کر لیں گے، کیا ہوتا ہے مثلا ادھر چلے جائیں گے اپنے دین کے دفاع کے لیے، ہاں توجیہ کرتے ہیں، شیطان توجیہ سکھاتا ہے، بالآخر جب چند افراد کو وہ کیا کہتے ہیں اپنی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گیا، مولا کو معلوم ہو رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اور آگے ہونا کیا تھا، مولا کو شہید کر دیا جاتا، اور وہی ہوتا جو خلیفہ سوم کے دور میں ہوا، ان کی کیا کہتے ہیں قتل میں ہوا، کہ خود قتل کرانے والے کرتے عثمان معروف ہے نا، زخمی کرتے کو بلند کیا اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ ادھر بھی ایسا ہوتا، مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کو یہی شامی قتل بھی کرتے اور یہی کیا کرتے جی انتقام لینے کے لیے علم بلند کرتے کہ جناب ہمارے رسول اللہ کے نواسے کو لوگوں نے قتل کیا، اور کنہوں نے قتل کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو چن چن کے مارتے جو مولا حسن کے خالص صحابی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم، میں نے اپنے حساب سے جو تیاری کی تھی وہ کچھ اور تھا، چونکہ بزرگوار نے بتایا تو اس کو میں نے ظاہر ہم انتظامیہ کتابیں صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات۔ دیکھیں یہ ضروری بھی ہے، بعض لوگ ممکن ہے پریشان بھی ہو رہے ہوں۔ دیکھیں عزیزان، ابھی یہ میں نقطہ بیان کرتا جاؤں، واللہ 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 اگر ہماری مجالس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی، سیرت اخلاقی، سیرت تقوی، سیرت سیاسی بیان ہوتی، آج جو حالات ہیں کہ ہمارے لوگوں کے سامنے اپنے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں ان کو لوگ امیر المومنین کہتے جا رہے ہیں اور اپنے جناب جوانوں کو مطمئن کرتے جا رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پہ تو فقط علماء اگر امام والے تبلیغ کریں گے تو یہ تبلیغ کافی نہیں ہے، ہر گھر کا ہر فرد، ہر لڑکا بھی ہر لڑکی بھی، یعنی ہر گھر میں کم از کم 2 آدمی اگر سوشل میڈیا پہ اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت بیان کریں گے تب مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں ہوا، کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے ہمارے جوانوں کے پاس دینی علوم حاصل کرنے کا وقت نہیں، ہو بھی نہیں سکتا بھائی، اگر سارے آدمی مدرسوں میں چلے جائیں تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے معصومین علیہ السلام نے طریقہ بتایا تھا کہ یہ مجالس ذکر اہل بیت کی اتنی فضیلتیں ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں آپ، کیوں بیان کیا کہ یہ مجالس محبت اہل بیت میں آ کر لوگ جب مجالس میں آئیں گے ہمارا ذکر بیان ہوگا، ہماری سیرت بیان ہوگی، ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ کیا چالیں چلی، ہمارے اندر کے لوگوں نے کیا منافقتیں کی،
بے بصیرتی نے کیا نقصان پہنچایا، لوگوں کی نادانی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جب یہ سارا بیان ہوتا تو ظاہر ہے معصومین یہی چاہتے تھے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، حالانکہ حدیث ہے کہ کربلا کے بعد 40 سال بعد ہماری حکومت ہوگی، ہونی چاہیے تھی. اب خدا نے ہمارے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے مزید 70 سال تاخیر کر دیے. کیوں بتا رہے ہیں؟ یعنی جو اسٹیمیٹ امام حسین علیہ السلام نے لگایا تھا جب کربلا کے اندر ان چہروں کو جنہوں نے اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کو ورغلا رکھا ہے اور خلافت رسول اللہ کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، اور سادہ لوگ انہی کو خلیفۃ اللہ بھی کہتے ہیں، انہی کی بحث بھی کرتے ہیں، یہ فاسق و فاجر بھی ہیں، کتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، لوگ ان کو اپنا خلیفہ بھی مانے ہوئے ہیں. جب مولا امام حسین اپنی شہادت کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کو واضح کرتے تھے ان چہروں کو کہ جن کے اندر اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ رسول کی مسند خلافت پر بیٹھ کر رسول کے نواسے کو ذبح کر دیتے. لوگ بیداروں کے، اور لوگ ہوئے بیدار، لوگ بیدار ہوئے، لیکن بعض نادانیوں کی وجہ سے دوبارہ پھر تاخیر ہوگی. تو یہ اصل میں عزاداری کا مقصد یہ تھا کہ ذکر حسین کو جب آپ بیان کریں گے، ذکر حسین یعنی کیا؟ امام حسین بتا رہے ہیں کہ جب ظالم کی حکومت کو نہ کرنے کے لیے اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اے میرے ماننے والو، آپ بھی اگر میں حسین کے ماننے والے ہو تو کبھی ظالم کی حکومت کو قبول نہ کرنا، اہل بیت کی حکومت کے تابع دار رہنا. تو لوگوں نے تیاری کرنی تھی لیکن نہ ہوا. آج وہی اسی طرح چل رہا ہے. بہرحال تو یہ ضروری ہے سیرت اہل بیت علیہ السلام کو پڑھیں، پڑھنے والے سے بھی کہیں یہ چیزیں بتائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات. تو یہ اصل میں، اور واقعاً ایسا ہی ہوا، واقعاً ایسا ہی ہوا. امام مجتبیٰ علیہ السلام اگر یہ سلو نہ کرتے، وہ کربلا عظیم جس کی عظمت ابھی اور واضح ہوتی جا رہی ہے. ابھی دنیا حیران ہے بھائی. اسی پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پوری قوت کے ساتھ حکومتیں بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ساری ایک کیا کرتے ہیں، یہ پروگرام بناتے ہیں عزاداری کو محدود کرنے کا. لیکن وہ جو 1400 سال 1300 سال پہلے معصومی نے بتایا تھا، 40 ایک ایسا سمندر ہے جس کی لہریں جب چلتی ہیں تو دشمنوں کو بہا کے لے جاتی ہیں. ہاں دشمن یعنی یہ 40 عالمی ہو گیا ہے بھائی. پہلے چند سال میں آپ دیکھا ہوگا بہت چیخو پکار ہوئی تھی کہ جناب یہ کیا ہے جی، غیر ملکی ثقافت کو پاکستان میں رائج کیا جا رہا ہے جی، وہاں مشی ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے واقعہ آپ اس کو نہیں سمجھیں کہ اس میں کوئی ہمارا رول ہے. ہاں ہمارے جوانوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے. اصل کردار خود حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے. خود مولا اس کو لیڈ کر رہے ہیں، یا ان کے فرزند مولا امام زمان لیڈ کر رہے ہیں، قربان جائیں. اللہ دنیا حیران ہے بھائی. یہ دشمن کہتا تھا کہ ہاں یہ وہاں کی کلچر ہے، مشی وہاں کی ہوتی ہے. وہاں ایک طرف مولا امام علی علیہ السلام کا روضہ ہے تو دوسری طرف مولا حسین علیہ السلام کا روضہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ عراقیوں کی رسم ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، تو وہاں جاتے ہیں. تو اگر پاکستانی بھی وہاں جا کے پیدل چلیں، یہ کیا ہوگا؟ ایک دیہاتی اپنے گھر سے اٹھتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک راجہ بازار تک 40 کلومیٹر پیدل چلتا، کہتا میں نے کربلا کی یاد پہ یہاں بھی مشقی کرنی ہے. عجیب ہے. یقین کریں ابھی میں نے خود اندازہ لگایا پچھلے سال بھی، چونکہ کربلا جانے کی توفیق نہ ہوئی، میں نے دیکھا عجب منظر واقعا. ہمارے کروڑوں سلام و ابا عبداللہ الحسین، کتنی عظیم. چلیے 12 کو آج سے 8 سال پہلے ہمارے پیچھے آپ ہی جانتے ہیں 63 سجدہ کے کچھ مومن آتے تھے، 15-20 جوان رات کو ہمارے مدرسے میں رہتے تھے. ہم ان کو ناشتہ کراتے تھے، صبح بیچارے وہ اپنی عورتوں کے ساتھ علم لے کے جاتے تھے. ابھی یہ پچھلے 5-6 سال سے. اور اس سال
ہم نے ایک اونچی جگہ میں پیچھے کھڑے ہو کے دیکھا، آگے دیکھا، آغا حقیر کی آنکھیں، ہماری نظریں پیچھے بھی جہاں تک جا رہی تھی یا حسین لبیک یا حسین کے نعرے، اور پرچم لیے ہوئے جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچیاں، اور وہی نعرے جو کربلا اور نجف میں لگتے ہیں۔ آقا وہی انداز ایثار و قربانی کا، وہی محبت کا انداز، وہی عشق ماتمیوں سے، مشی کرنے والوں سے جو وہاں ہو رہا ہے۔ معنی کیا ہے؟ یعنی یہ وہ جو معصومی نے بتایا تھا اگر کوئی آدمی کربلا نہیں جا سکتا، اپنی چھت پہ چڑھا جائے، یعنی کیا؟ یعنی زیر آسمان ہو، یہ بتایا تھا، آسمان میں ہو، یعنی گھر سے ایک دفعہ نکلے، چھت میں آئے، یعنی کیا کہ سورج کے سامنے آئے، یعنی گھر میں نہ ہو، چار دیواری کے اندر نہ ہو، اور وہیں کھڑے ہو کے کہہ دے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ معصوم فرماتے ہیں جو کربلا نہیں پہنچتا مجبوری کی وجہ سے یہیں سلام کرتا ہے، اس کی زیارت کربلا کی لکھی جائے گی۔ تو جب یہ ہمارا ایمان بن گیا کہ گھر میں نہیں رہنا تو الحمدللہ۔ تو عزیزان یہ وہ چیزیں تھیں جو عزاداری کے ذریعے سے معصومین علیہ السلام چاہتے تھے۔ خود امام مجتبی علیہ السلام نے اسی وجہ سے سلو کی تھی، معلوم تھا اب جو حالت ہے اس حالت میں اپنوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی یہ بڑا معروف واقعہ ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض محققین نے کہا کہ جب مشہد میں جاتے ہیں خواجہ ربیع، شاید یہ وہی ربیع ہیں۔ عید اللہ شہید برشتی نے بھی تحقیق کے مطابق یہ کیا کہ ربیع بن حسیم ایک صحابی تھے، بڑا نیک و پاکیزہ متقی صحابی تھا۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، ادھر حاکم شام کا لشکر ہے، ادھر مولا کائنات کا لشکر ہے، یہ بڑا صالح عبادت کو، اور بھی بہت سارے تھے۔ وہ آگے مولا کے سامنے کہتا کہ مولا مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ رہ کر جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نہیں معلوم کچھ دنوں سے یا کچھ راتوں سے میرا ایمان مشکوک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب میں ادھر اللہ اکبر کی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذان سنتا ہوں، ادھر بھی اذان اللہ اکبر، ادھر بھی قرآن مجید کی تلاوت، ادھر بھی قرآن مجید کی تلاوت، ادھر صحابۃ الرسول، ادھر صحابۃ الرسول، تو میں گھبرا رہا ہوں کہیں میں اگر مر گیا، کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، کہیں کیا کہتے ہیں جی جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا مگر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق و حقیقت والی جنگ کروں۔ تو مولا نے کہا عجیب ہے ربیع، تمہاری عقل ٹھکانے پہ ہے؟ اللہ میری اصطلاح ہے، کیا ہو گیا جی؟ مگر تو نے رسول اللہ سے نہیں سنا الحق مع علی و علی مع الحق؟ کہتا مولا سب کچھ ہے، مجھے یاد ہے۔ تو میں کبھی کیا ہو گیا تمہیں؟ حق جب علی کے ساتھ ہے، کہتا مولا یہ تو ہے لیکن میں کیا کروں، میرے ایمان کی مشکل بنی ہوئی ہے، واللہ میری مدد کریں۔ مولا نے کہا کیا مدد کروں؟ کہتا جی مجھے ایسے جگہ پہ بھیجیں کہ دوسری طرف کفار ہو، یعنی بارڈر لائن پہ بھیجیں۔ مولا نے بھی دیکھا کہ اس بندے کی بولی ہے، مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھائی ادھر ہی جاؤ۔ اب اسی کا میں واقعہ سنا دوں۔ یہ ربیع خود کہتا ہے، کہتے میں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کو کرتا رہا ہوں، کتنے لوگوں کو مارتا رہا ہوں مسلمانوں کو، میں توبہ کرنے کے لیے وہاں پہ میں نے عبادت شروع کر دی۔ کہتا میں 20 سال تک میری فقط یہ حالت ہوتی تھی یا اللہ یہ عبادت کرتا، اللہ کے علاوہ، عبادت کے علاوہ، ذکر خدا کے علاوہ۔ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال میں کوئی اور کام، کوئی اور ذکر کیا نہیں ہے، مگر ایک توجہ فرمائیے گا، کہتے ایک بات میں نے کی۔ کہتے کہ جب 61 ہجری میں مجھے خبر ملی، کسی نے آ کے بتایا ربیع تیرے رسول اللہ کا نواسا کربلا کے میدان میں ظالموں کے ہاتھوں ذبح کر دیا گیا۔ کہتا ربیع کہتا جب میں نے یہ جملہ سنا میں نے کہا ہائے مظلوم حسین۔ کہتا پھر تھوڑی دیر بعد اس کی عقل کی دیکھیں، تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب لگا، میں نے کہا اوہ میں نے تو عہد کیا تھا سوائے ذکر خدا کے کوئی اور ذکر میں نے نہیں کرنا تھا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، غیر الہی ذکر کر دیا۔ کہتا اگلی زندگی پتہ نہیں 18 سال کتنا میں زندہ رہا،
میں اس پر توبہ کرتا رہا کہ میں نے ہے حسین کیوں کہا۔ اب ایسے بصیرت پر انا للہ پڑھے نا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے ذکر خدا فقط لا الہ الا اللہ ہے، ذکر خدا فقط الحمدللہ ہے، ذکر خدا فقط سبحان اللہ ہے، جبکہ خالق کائنات کے حبیب نے بتایا ہے جو کربلا میں میرے حسین کی زیارت کرے گا، وہ اس نے حسین کی کربلا میں زیارت نہیں کی، اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہے۔ اس سے بڑا اور ذکر حسین ذکر مجسم خدا ہے۔ تو عزیزان کرام اس قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ مولا مجتبیٰ یعنی حق کو باطل کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، مولا کو سمجھ آ گئی اب ہونا یہ ہے، اور کچھ بیچارے بعد میں ذبح کر دیے جائیں گے۔ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ان کا منصوبہ یہی تھا۔ اگر ہم مطالعہ کریں، اسی حاکم شام کے والد نے کہا تھا کہ میں قبروں کو حضرت حمزہ کی قبر کو ٹھوکر مار کے کہہ رہا ہے، اب دیکھو کیا ہوگا۔ یعنی ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ مستقبل ہمارا ہے۔ کہتے جیسے وہ گیم کو پاس دیا جاتا، اب حکومت کو پاس دیتے رہو، ایک دوسروں کو دیتے رہو، بس اس طرح کے ان کے منصوبے تھے۔ لیکن مجتبیٰ علیہ السلام نے اب دیکھا اگر اصلاح کے ذریعے سے بین ہی اپنے جد رسول اللہ کہ صلح حدیبیہ کیوں کی؟ چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد خود دشمن کی نیرو، دشمن کی فوج کمزور ہو جائے گی، اور ادھر بھی ایسا ہوا۔ بنو امیہ کہ جو کیا کہتے ہیں چھپا ہوا چہرہ جب فاش ہوا، یزید کھلے عام سب لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ لوگ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں جا رہے تھے مدینہ والے، شہادت حسین کے بعد واقع حرہ آپ نے سنا یہ نہیں سنا؟ جائیں گوگل پہ، واقع حرہ مدینہ کے مسلمانوں نے، صحابہ چند تابعین نے قیام کیا یزید ملعون کے خلاف۔ بھائی گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ کب ہوا؟ صلح حسن مجتبیٰ کے بعد مولا امام حسین نے قیام کیا۔ اب قیام کیا تو سب کچھ نظر آ رہا تھا، حق کی در ہے اور باطل کی در ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ایسا جہاد تھا جس نے اہل بیت کو فتح نصیب کی۔ وہ دور کہاں جب علی کا نام لینا جرم تھا، اور آج آپ دیکھیں، پچھلے دور کی شاید آپ کو خبریں ہیں یا نہیں ہیں، آج آپ دیکھیں پچھلے دور بھی ایسا رہا ہے، عظمت اہل بیت رہی ہے۔ بڑے بڑے حکمرانوں کے اندر جو فقیہ ہوتا تھا، جو مسلمانوں کو فتویٰ دینے والا مفتی ہوتا تھا، وہ مذہب اہل بیت شیعہ کا فقیہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر پچھلا دور آپ کو یاد نہیں یا نہیں پڑھا، ابھی دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، شیعوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید 30% بھی نہ ہو، 25%، تو پوری دنیا کے حساب سے شاید اور بھی کم ہو جائے۔ لیکن خود ڈاکٹر اسرار کا یہ اعتراف ہے، اور واقعی اعتراف کا اظہار کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں، اگر اسلام کے نام پہ کوئی حکومت اسلامی ہے تو وہ شیعوں کی حکومت ہے، کسی اور اسلام والے کو نہیں ہے۔ یہ خود ڈاکٹر اسرار کا آپ دیکھیں، جہاں کلک کریں ڈاکٹر اسرار کا اعتراف کہ سنی ہو سنو گئے ہو، ہر ملک میں تم اکثریت میں ہو، تمہارے بڑے بڑے ممالک، لیکن شیعوں کا ایک ملک ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے مکتب کے مطابق حکومت بنا لی ہے۔ یہ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں یہ صلح کر کے دشمن کو شکست دی۔ آج دیکھیے گا، ابھی جیسے ہمارے برادر محترم بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اگرچہ نماز میں چلا گیا، واقعاً دل خوش ہو رہا تھا خدا ان کی کلام میں، اور قوت و طاقت استحکام عطا فرمائے کہ مولا امام زمانہ کا ظہور ابھی قریب ہے۔ آقا یقین کریں، وہ جو ہم دعاؤں پہ پڑھتے تھے کہ ہم مولا کے ظہور کو قریب دیکھ رہے ہیں، دشمن ان کو بعید دیکھ رہا ہے، اب دشمن کو بھی قریب نظر آ رہا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے کہ تو دودھ پہ محمد و عالم کی ذات۔ دیکھیں عزیزان جوان میں بیٹھے، بعض اوقات ہمیں اپنی طاقت کو اندازہ نہیں ہوتا، دشمن کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں بچوں جوانوں کے لیے، لیکن یہاں بھی لگتا ہے مفید ہوگی۔ مزہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بلی
ایک بڑا بزدل جانور ہے، معمولاً کہا جاتا ہے نا فلانا بلی ہے یا شیر ہے مثلا، یعنی بلی کی بزدلی کے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، مثال دی جاتی، بلی بزدل جانور ہے، لیکن اگر آپ کیا کریں، تجربہ کریں کیجیے گا کبھی، مثلا بلی یہاں پہ ہو، آپ اس کو کیا کریں، دروازہ بند کرنا، ادھر آپ کوئی لگا دیں، دروازہ لگا دیں، ادھر گزرنے جا دیں، ادھر کوئی آپ ادھر سے گزرنا چاہے ادھر سے بند کر دیں، ادھر سے گزرنا چاہے ادھر سے، یعنی کس طرف سے بلی جانا چاہے نکلنا چاہے آپ اس کو ہر طرف سے بند کر لیں۔ وہی بزدل جانور جب وہ دیکھے گا کہ کسی طرف سے بھی یہ بندہ خدا مجھے نہیں نکلنے دے رہا بلکہ یہ میرے دائرہ اور گھیرا تنگ کر رہا ہے، تو یہ بلی بزدل ہونے کے باوجود اس انسان پر جھپٹے کی حملہ کرے گی۔ تجربہ کیجئے گا۔ تو یہ بلی کا جھپٹنا بتا رہا ہے کہ بلی کو احساس ہو گیا ہے اس دشمن نے میرے خلاف گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ جو ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ان کی عزاداری کو بند کیا جائے، شیعوں کو قتل کیا جائے، یہ کافر کے نعرے شیعوں کے خلاف، ہر طرف سے یہ دشمن جھپٹ کے جناب جو حملے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یقین کر لیں دشمن کو احساس ہو گیا ہے کہ مکتب اہل بیت اور کربلائیوں نے ان بنو امیہ کی اولادوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اب ان کو موت نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ جھپٹ کے باتیں کر رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی۔ خود آپ جوان بھی دیکھتے ہوں گے، فیس بک پہ جائیں، بعض اوقات ایسے آپ اکاؤنٹس میں جائیں جہاں پر سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے یہ جو مثلا ناسبی اس قسم کے لوگ وہ بعض اوقات اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں عجیب ہے اگر اسی طرح سے 40 ہوتا رہا، ہمارے جوان ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، یہ ابیس ہیں، اخمس ہیں، یہ احمق ہیں، یعنی اپنوں کو کوستے رہتے ہیں۔ خود میں بھی بعض کو دیکھتا رہتا ہوں، یعنی کیا، یعنی اس 40 نے وہ جو ہم عزاداری کا پرانا طریقے سے چل رہے تھے اس کے ذریعے سے بھی کچھ لوگ شیعہ ہو رہے تھے، لیکن 40 کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اگر احتیاط کے ساتھ کہنا چاہوں گا کم از کم ہر سال ہزاروں کربلائی ہو جاتے ہیں، اور بڑی سطح کے دانشمند، بڑی سطح کے پی ایچ ڈی، بڑی سطح کے پروفیسر، بڑی سطح کے مفتیان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور آپ کو خبر ہونا ہو پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ظاہر میں بھی کچھ ہوتے ہیں، دل سے بہت سارے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض بیچارے گھبراتے ہیں، آقا میں اگر اعلان کر دوں تو بابا نے مجھے وراثت سے آگ کر دینا تو میری شادی کون کرے اسی کی، گھبرا تو نہیں رہے۔ عزیزان یہ باتیں ہیں، واقعاً یہ کربلا کا کمال ہے جو کب شروع ہوا؟ امام مجتبی علیہ آلاف التحیت والثناء، لاکھوں درود ہوں مولا پر، درود بھیجیں۔ ایک چھوٹا سا مولا کی وہ جو ایثار اور مومنوں کی خدمت کے عنوان سے بھی ایک سیرت کا پہلو بیان کرتا جاؤں، چونکہ روایات میں آیا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، مومن کی حاجت روائی بہت بڑا ثواب، اور حاجت روائی نہ کرنا ایمان کے دائرے سے خارج۔ روایات ہیں، ہمارے قبلہ نقوی صاحب آزوقات اس طرح کے جب لیکچر ہوتا ہے تو ہم اس میں مولانا باقاعدہ پوتھی بیان کرتے ہیں، روایات بھری پڑی ہیں، حتیٰ کہا گیا کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی اس کے سامنے مومن حاجت لے کے جائے تو وہ پوری کر سکتا ہو، پوری اگر نہیں کرے گا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، یا اگر خود پوری نہیں کر سکتا کسی سے کروا کے دے سکتا اور نہیں کروا کے دیتا پھر بھی مومن نہیں ہے۔ بڑی سخت جملے ہیں۔ تو امام معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، یہ دہلوی نے اپنی کتاب میں ابن عباس سے روایت نقل کی ہے، معتبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک سال چونکہ مولا کے بارے میں ہے کہ مولا آپ زیادہ بہت حجیں کرتے تھے، پھر وہاں جا کر پہلے جاتے تھے اعتکاف بھی کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک سال مولا خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ اعتکاف کا تو آپ کو پتہ ہے، اعتکاف کے دوران آدمی کا باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا، اسی مسجد کے ایریا میں رہنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور طواف کی حالت میں تھے، مولا تھا ایک صحابی آیا اور مولا کے دوش مبارک پر ہاتھ لگے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، میں نے فلانے کا قرض دینا تھا،
اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، وقت کیا ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اب اس نے مجھے دھمکی دے دی، اپنے الفاظ میں کہوں، مجھے اس نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر فلاں تاریخ تک اس کا قرض میں ادا نہیں کرتا ہوں تو اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو پھر قیدی کر دوں گا، قید میں بند کر دوں گا. تو مولا آپ میری مدد فرمائیں، آپ اس کو اگر تھوڑی سفارش کر دیں وہ مجھے مزید مہلت دے دے. کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں ابھی اس کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا، مولا نے طواف توڑ دیا، چل پڑے مسجد. میں بھی پیچھے پیچھے ہوں. حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ مولا جب مسجد الحرام کے دروازے سے نکلنے لگے اس قدر تیز جا رہے تھے کہ جب نعلین کے اندر پاؤں ڈالنے کے لیے باہر نکلنے لگے، ابا کے اندر اتنی تیزی جا رہے تھے، ابا کے اندر پاؤں اٹک گیا، قریب تھا کہ مولا زمین پر نہ گر. جلدی سے ابن عباس کہتا میں آگے آیا. میں نے کہا مولا کیا کر رہے ہیں آپ؟ مگر بھول گئے ہیں آپ اعتکاف میں ہیں. اعتکاف میں پتہ ہے نا باہر نہیں جا سکتے. مولا نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، مجھے پتا میں اعتکاف میں ہوں. تو مولا باہر جا رہے ہیں. مولا نے کہا اس لیے میں باہر جا رہا ہوں، میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا تھا کہ مولا ہمارے بابا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اگر کوئی شخص، مولا مجتبیٰ فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص مومن کی ایک حاجت پوری کرتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی 9000 سال زندگی کرے اور پوری زندگی رات کو عبادتیں کرتا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے، کہ 9000 سال کی عبادت کے برابر ہے ایک مومن کی حاجت پوری کرنا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کی میں حاجت پوری نہ کروں؟ تو یہ وہ اس طرح سے معصومین بھی تھے. اور دوسری طرف بھی ہے کہ یہ جو آپ بعضوں کا ہم کہتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو کچھ لوگ تھے جو رو رہے تھے، فقیر کے ایک صاحب آتے تھے جو ہمیں کھانا دے کے جاتے تھے. اس طرح کے فضائل اور اس طرح کے واقعات ہر معصوم کے ہیں. یعنی دو خصوصیات ہر معصوم کے ہیں. ایک سب سے زیادہ عبادت کرنا، ہزار رکعت ایک رات میں بعض اوقات، اور دن کو روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا و مناجات. اور دوسرا یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا بلا تفریق، اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے. خود مولا مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی، بعد میں بھی ایسے ہی. مولا کے بارے میں ہے کہ اپنی زندگی میں 2 بار اپنا پورا مال و ثروت غریبوں میں تقسیم کر دیا. پورا مال و ثروت غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک واقعے کو رہبر معظم نے نقل کیا، بس یہ ختم کرتا ہوں اسی پہ. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شامی کا اور ایک علوی کا، یعنی اہل بیت کے ماننے والے اور بنو امیہ کے ماننے والے اپنا وہ ہو گیا. وہ کہتا تھا جی ہم جن کو مانتے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. علوی کہتا تھا بابا تمہیں کیا معلوم، جن کو ہم مانتے ہیں ان کی تو پھر بات ہی اور ہے. اس نے کہا اللہ مقابلہ کرتے ہیں. کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اور چیزوں کو ہم نہیں کہتے، سخاوت کو دیکھتے ہیں. کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ فلاں جو لوگوں کو بڑے بڑے نواز دیتا وہ اپنے مقاصد کے لیے کرتا تھا. اس نے سمجھا کہ جناب بڑے سخی ہیں بنو امیہ. اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں، بتائے بغیر آپ بھی جائیں، 10 آدمیوں کا انتخاب کریں اپنی مرضی کا، جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. 10 آدمی کے گھر پہ جائیں، دستک دیں، اپنا حلیہ بھی فقیروں والا بنا کے جائیں. ان سے آپ کیا کریں؟ حاجت طلب کریں، مالی مدد طلب کریں. میں بھی اپنے بنو امیہ کے 10 گھرانے میں جاتا ہوں. اگر دیکھتے ہیں جس کی طرف سے زیادہ مال عطا ہوا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہی گھرانہ بلند ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ظاہر مرضی کے کہ فلاں بڑا پیسے دینے والا، فلاں بڑا سخی ہے، ظاہر مقابلہ جو تھا باقاعدہ لسٹ بنائی گئی. تو یہ وہ پتہ نہیں کس کس کے پاس گیا، اس کا واقعہ نقل کیا ہے. علوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں سب سے پہلے کریم امام حسین کے پاس جاتا ہوں. مولا کے پاس گیا. مولا سے میں نے کہا مولا مثلا میں غریب الوطن ہوں، جو بھی ہے محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے. وہ محتاج صحیح تھا نا، یعنی محتاج ہوں کہ آپ کی عظمت کو بلند کرنا ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے نا. سچ بول رہا تھا مولا میں محتاج ہوں، میری مدد فرمائیں. مولا نے کہا پہلے میرے بھائی
حسن مجتبیٰ کی چونکہ مجھے شرم آتی ہے میں دوں اور کہیں حسن مجتبیٰ اس سے کم دیں تو کہیں ایسا نہ پہلے ان کے پاس جائیں، وہ جب دے دے گے پھر میرے پاس آنا۔ تو پھر گئے مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس، مولا کے پاس گئے، انہوں نے 1,00,000 درہم اس کو عطا کیا۔ پھر مولا کے پاس آئے، انہوں نے بھی پوچھا 1,00,000، انہوں نے کہا کہ وہ بلند ہیں، 10,000 انہوں نے 1,10,000 ان کو جمع ہو گیا۔ وہ اس نے سوچا کہ بابا اور کس کے پاس جانا ہے، اتنا مال بنو امیہ کا پورے شام سے بھی اکٹھا نہیں کر پائے گا، بسم اللہ واپس آ گئے۔ اس نے بھی آیا، آپس میں دیکھا، اس نے کہا جی میں نے وہ کہیں 10,000 کے قریب یا 9,000 کے قریب وہ لے کے آیا۔ اس نے کہا میں نے 10 بندوں سے لیا ہے، یہ 10,000 اکٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے فقط اہل بیت کے ایک فرد سے 1,00,000 مجھے عطا ہوا۔ تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ وہ جو خدا نے فیصلہ کیا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو پتا ہے کہ زمین کا وارث کس کو بنانا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان ختم ہو گئی۔ آج چونکہ بہت مصیبت کا دن گزرا ہے، آپ نے بھی دیکھا بہت سارے سیاہ لباس میں ہیں، اور یہ علامت ہے محبت کی کہ جب یہ ایام آئیں ظاہر بھی کریں کہ ہم ایام غم میں ہیں، یعنی کوئی دیکھے اس کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا، ابھی تمہارے گھر کو قضیہ ہو گیا ہے، آپ کہیں ہاں اس سے بڑا اور قضیہ کیا ہو سکتا ہے۔ عالمین انبیاء کا سردار رسول اللہ اس جہان سے چلے گئے، ان کے پیارے مجتبیٰ اس جہان سے چلے گئے، اس سے بڑا اور مصیبت کا دن کیا ہو سکتا ہے۔ مولا امام مجتبیٰ ہمارے لاکھوں سلام ہوں آپ کی مظلومیت پر۔ یہی ہو گیا مشوم، اس نے منصوبہ بنایا کہ مولا کو سلو کے باوجود نہیں چاہتا تھا کہ اس حسن کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، قتل کا منصوبہ بنایا۔ بعض روایات میں 3 مرتبہ اہل سنت بنا پہ ملی ہے، لیکن بعض کتابوں میں 7 مرتبہ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ لیکن یہ جو آخری دفعہ زہر دیا گیا ہے جعدہ بن اشعث کے ذریعے سے، جو مولا کی بیوی ہے، خیانت کار بیوی، اس کے ذریعے سے حاکم شام نے کیا کہا، بھیجا اب جو میں زہر بھیج رہا ہوں یہ میں نے روم کے بادشاہ سے لیا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ سمندر یا دریا میں ڈالا جائے پوری مچھلیاں تڑپ کے مر جائیں۔ یہ جو بھیج رہا ہوں اب مجتبیٰ نہیں بچے گا، اور ساتھ لالچ بھی دیا، 1,00,000 درہم بھی دوں گا، اور زراعت اپنے بیٹے یزید سے اس نے اب آمادہ کیا ہے۔ اب یہ جو 28 کا دن گزرا ہے نا، اس سے کچھ دن پہلے کہہ لے، 3 دن پہلے، بعض کہتے ہیں 2 دن پہلے، روزے کی حالت میں امام مجتبیٰ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، یہ خیانت کار جب مولا نے پانی مانگا، اس پانی میں اس زہر کا قطرہ ملا کے مولا کو بھیج کر دیے۔ آپ نے تو فقط سن لیا نے مولا نے پیا اور زہر کا اثر ہوا، لیکن راوی کہتا ہے کہ مولا کو جو زہر ملنا تھا اس کے بعد حالت یہ تھی، جب مولا قے کرتے تھے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے تھے۔ حسین علیہ السلام کو خبر دی گئی، آئے آپ کے بھائی حسن کو زہر مل گیا۔ بی بی زینب کبریٰ ہے، ام کلثوم ہے، یہ سارے گھر کے افراد جمع ہیں۔ جب مولا پہنچے نا، عجب حالت دیکھی کہ امام مجتبیٰ ہیں، کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں، جب جو ہی دوسری کروٹ بدلتے ہیں، جب قے کرتے ہیں، وہ خون نہیں بلکہ جگر کے ٹکڑے باقاعدہ تشت میں نظر آ رہے ہیں۔ جب حسین نے یہ منظر دیکھا، رو کر کہا، اے میرے بھیا میں قربان جاؤں، یہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت۔ لیکن جو امام مجتبیٰ نے سنا، کہا ہاں میرے بھائی، لیکن لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، ہاں میرے بھائیا یہ میری مصیبت بھی بڑی ہے، لیکن وہ کربلا میں جو آپ کی مصیبت ہے اس جیسی مصیبت کبھی نہیں ہوئی۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، روز عاشور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
بی بی زینب کبریٰ بھی ہیں۔ جو ہی مولا امام حسین نے یہ دیکھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کتنی بڑی مصیبت حسین کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ لفظ انا للہ حسین نے جب علی اصغر کو تیر لگا تھا یہ اس وقت پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائک و تسلیما لامرک۔ یہ وہ اتنی مصیبت یہ آج اپنے بھیا کے جب جگر کے ٹکڑے اجرکم اللہ خدا در لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بی بی زینب کبریٰ ہیں یہ منظر دیکھ رہی تھی، گریہ بھی کر رہی تھی، سامنے بھیا کے جگر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہن ہے، ذرا تصور کرے ایک بہن دیکھ رہی ہو اور اپنے بھائی کی یہ حالت ہو۔ میں کہوں کہ یہ جو ام المصائب کہا گیا ہے نا زینب کبریٰ کو، اس لیے کہا گیا ہے یہ بڑی صابرہ بی بی ہے، یہ مصیبتوں کی ماں اس لیے آج اپنے بھیا کے اپنے سامنے جگر کے کٹ کٹ کے کھانے والے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہے اور برداشت بھی کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے پلہ زینبیہ سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی بھیا حسین کے سینے پر شمر ملعون ہوگا اور خنجر چلا رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ یہ صابرہ بی بی ہے، اے میرے بھیا یہ کیا حالت ہو گئی، یہ کیا حالت ہو گئی۔ یہی رو بھی رہے ہیں اور ایک دم اب دیکھا کہ امام مجتبی علیہ السلام ہیں، ایک دم کا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا امی، اے میرے نانا سلام، اے میرے بالا سلام، اے میری اماں سلام۔ جب سلام کیا بی بی نے بھی روتے ہوئے پوچھا، حسین نے بھی روتے ہوئے پوچھا بھیا مگر یہ سلام کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا مگر دیکھو نانا رسول اللہ آ گئے، مگر دیکھو علی آ گئے، دیکھو میری اماں زہرا بھی آ گئی۔ بس یہ جملے تھے، نبض پہ ہاتھ رکھا، مولا کی روح پرواز۔ اب اس کے بعد کی مصیبت بڑی سخت ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دو جملے اور کہنا چاہوں گا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جب جنازہ کو باہر لے جا رہے ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ بہنیں جنازے کو روکتی ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ آخر جی بھر کے رو لے دے، جی بھر کے رونے دے، جی بھر کے رونے دے۔ اس لیے اب یہ جنازہ جب دروازے سے باہر چلا جائے گا پھر تو جنازے نے آنا نہیں ہے، ایک آخری دیدار کرنے لگ جائے۔ لیکن میں قربان جاؤں، کائنات میں ایک جنازہ ہے جو کیا ہے اور واپس آ گیا۔ شیعہ روتا ہے تو اس پر روتا ہے، ارے جنازہ کیسے آیا؟ اب جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، اب جنازے کو پاک پیغمبر کے حرم میں دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ادھر سے دیکھا رسول اللہ کے بیٹے کا جنازہ ہے، اٹھایا ہوا ہے، ایک دم تیروں کی بارش، ایک دم تیروں کی بارش۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جب دیکھا ارے جنازہ پر اور تیر لگ رہے، غازی عباس کی غیرت کو جو جایا، تلوار نیام سے نکالی، ایک دم امام حسین نے ہاتھ رکھا، عباس صبر کر ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ میں کہوں گا عباس ہماری لاکھوں جانیں قربان ہے، نہیں معلوم وہ کل وقت آئے گا، ارے کربلا میں بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اب آپ دیکھیں ایک دم دیکھا بی بیوں نے وہی جنازہ ہے بھیا کا، ارے واپس آ رہا ہے، مگر کن آنکھوں سے دیکھا؟ یہ جنازہ تھا، کفن شدہ تھا، ارے کفن کا رنگ تو سفید ہوتا ہے، جو ہی جنازہ واپس آیا ارے رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔
خدا نہ رلائے سوائے اہل بیت کے اب زینب کبریٰ۔ امام حسین نے کہا ارے بہن روتی بھی رہے لیکن آئے میری مدد کرے، ارے یہ تیروں کو اپنے ہاتھوں سے نکالے۔ اب یہ بہن زینب ہے تیروں کو اپنے ہاتھوں سے نکال رہی ہے۔ ہو سکتا ہے زینب کبریٰ کو ہم کہیں اے بی بی زینب آج اپنے ہاتھوں سے جب آپ نے دیکھا بھیا کے لاشا تیروں کے ساتھ تیروں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا، مگر کربلا کے میدان میں جب آپ کا گزر ہوگا لاش حسین کو دیکھیں گے ہر جگہ پہ تیر ہوگے، زینب کبریٰ کہہ رہی ہوگی اے حسین اس وقت کو میں نے ہاتھوں سے نکالا تھا، اب میں تیرے تیر نہیں نکال سکتی اس لیے کہ میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ آزاد نہیں ہے۔ ایک جملہ اور بس، کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہوتے ہیں واللہ نہیں معلوم امت کو اہل بیت سے کیا بغض ہو گیا، کیا بغض ہو گیا۔ کہتے رسول اللہ کا جنازہ شہادت پہ تھی، ہمارے لاکھوں جانے قربان ہو جائیں، سب کتابوں میں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہتا بعض نے بڑے بڑے قبائل صحابہ نے اعتراض کیا تھا علی پر، علی ہمیں شریک نہیں کیا جنازہ میں، جنازہ زمرانی تدفین میں کیا ہوا تھا، ٹولیوں کو ٹولیاں آتے تھے، 4 4 5 5 10 10 مل کے آتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے نماز اور چلے جاتے تھے۔ مولا نے کیا کیا تجہیز و تکفین کی اور تدفین کر دی۔ بعض روایات میں فقط 11 آدمی رسول اللہ کے جلال اتنی بڑی امت جب تدفین ہو گئی دفن ہو گئے، آپ اعتراض کر رہے ہیں علی آپ نے ہمیں خبر نہیں دی۔ مولا نے کہا میری تو ذمہ داری تھی، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، یہ تمہارا رسول تھا۔ پھر اعتراض کیا رسول اللہ کی بیٹی کے جنازے میں کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، وہ بھی یہی تھا کہ وصیت کی گئی، بی بی نے کہا تھا نا کہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ مولا علی کا تیسرا جنازہ اٹھا، علی کا اہل بیت کے گھرانے سے تیسرا جنازہ علی کا تھا۔ مولا علی نے وصیت کی تھی رات کے وقت خفیہ طریقے سے اب یہ امت کو فقط ابھی پہلا جنازہ امت کے ہاتھوں دیا گیا، اور امت نے کیا کیا جب پہلا جنازہ دیا تیر چلا دیے اور دوسرا جنازہ دیا تو گھوڑے دوڑا دیے۔